السلام علیکم، میرا نام عبدالباری ہے اور میں کویت سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی جو میں اپنے ساتھ ہوئے واقعات بتاؤں گا وہ صرف ایک دو واقعات نہیں ہیں بلکہ کئی واقعات ہیں جو میرے ساتھ اور میرے کزنس کے ساتھ ہوئے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ جب پہلی دفعہ اور سٹارٹنگ میں کیا ہوا تھا۔ تقریباً بیک ان 2017 آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب میرے 9th کے بورڈ کے ایگزام سے تو رات 3 بجے کا ٹائم تھا۔ رات 3 بجے تک میں بیٹھ کے تیاری کر رہا تھا۔ اس کے 2 دن بعد میرا ایگزام تھا فزکس کا، تو رات کے 3 بجے کا ٹائم تھا، تو تقریباً کافی تھکاوٹ ہو گئی ہوئی تھی۔ تو میں نے اتنا سوچا کہ چلو میں تھوڑا سا لیٹ کے ریسٹ کر لیتا ہوں۔ جتنی دیر میں ریسٹ کرنے کے لیے لیٹا، جیسا نارملی ہم لوگ لیٹتے تھے، کبھی کوئی ڈر نہیں لگا۔ ہاں یہ تھا کہ ڈر لگتا تھا رات کو ٹی وی لاؤنج میں اکیلے بیٹھ کے پڑھائی کرنا اور ادھر لیٹ جانا۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رات 3 بجے کا ٹائم تھا، تو میں کافی تھک گیا تھا، تو میں نے زمین پہ گدا بچھایا ہوا تھا، میں لیٹ گیا۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 10-15 منٹ ہوئے ہوں گے، تو ایک دم میری آنکھ کھلی۔ میرا جو منہ تھا، جیسے میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ جدھر میرا منہ تھا وہاں پہ صوفے، تو میرا منہ صوفے کی طرف تھا۔ میری آنکھ کس طرح کھلی کہ جس طرح آپ کسی کپڑے کو نچوڑتے ہیں نا اور نیچے پیالی کے اندر پانی کے قطروں کی آوازیں آتی ہیں، تو اس طرح میں کافی حیران ہوا ایک دم جب میری آنکھ کھلی۔ تو میں نے ابھی اس چیز کی طرف مڑ کے دیکھا نہیں تھا، لیکن جس طرح کہ کوئی میرے لیفٹ کان کے بالکل سامنے بیٹھ کے کپڑا نچوڑا تھا، اور پانی جو تھا کسی چاندی کے برتن میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں پتیلے کے اندر جس کے اندر کھانا بنتا ہے، اس طرح چاندی کا کوئی برتن تھا اور اس کے اندر مطلب پانی کے قطرے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ ایک آپ کہہ سکتے ہو ایجڈ لیڈی تھی۔ اب جیسا کہ ہماری زبانوں میں انہیں چڑیل بولتے ہیں، تو آپ یہی بول سکتے ہیں، وہ کوئی ایجڈ لیڈی تھی۔ اور جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کے کافی مسکرائیں، تو میں اس چیز کو دیکھ کے کافی ڈر گیا۔ نہ کہ ادھر بھاگنے سے، میں نے اپنے منہ پہ بلینکٹ لیا اور آیت الکرسی پڑھی اور تینوں کل پڑھے۔ مجھے نہیں پتہ لگا، مجھے نیند آ گئی۔ اچھا، صبح اٹھے اور اسکول جانا تھا، اسکول جانے کے لیے ریڈی ہوا، اسکول سے واپس آ گیا۔ جب سیم اسی صوفے پہ جب آ کے بیٹھا اگلے دن، مطلب اسکول ختم ہو گیا، کھانا وغیرہ کھا لیا، دوپہر کا ٹائم تھا اور اس کے اگلے 1-2 دن بعد ایگزام تھا، تو ہم لوگ اسکول جاتے تھے ریویژن کے لیے۔ اس کے بعد جب اگلے دن جب میں آ کے صوفے پہ بیٹھا، مجھے سیم اپنا وہ کل والا یاد آیا، اور مجھے شروع میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ میرا وہم تھا یا خواب تھا۔ خیر، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک سٹارٹنگ تھی، تو اس کے بعد میرے کزنز نے بھی دیکھنا شروع کیا۔ جس طرح میرا ایک چھوٹا کزن تھا، اس نے کیا دیکھا کہ رات کے ٹائم پہ وہی ٹی وی لاؤنج میں، یہ چیزیں ہمیں شروع ہوئی تھی ٹی وی لاؤنج سے ہی دکھنا شروع ہوئی تھی۔ رات کا کوئی کہہ سکتے ہیں کہ 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اور میرے چاچو کی فیملی، ہم لوگ جوائنٹ فیملی تھے، 3 کمرے کا گھر تھا، ادھر ہم لوگ ایک ساتھ رہتے تھے۔ تو ٹی وی لاؤنج کے اندر سے ایک دم سے مطلب رونے کی آواز آئی، تو میں نے جب باہر نکل کے دیکھا تو وہ میرا کزن تھا، رو رہا تھا، کافی ڈر گیا تھا۔ جب اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا میں ادھر جو تھا دروازہ تھا، یعنی جو ہمارے گھر کی انٹرنس تھی، اس کے مطلب میں آپ کو کیسے بتاؤں، مطلب آپ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں نا، ہمارے رائٹ سائڈ میں شیشہ لگا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا میں شیشہ دیکھ رہا تھا، اتنی دیر میں نے دیکھا کہ شیشے سے نا مطلب ریفلیکشن کے اندر کوئی شیڈو، اور نا ٹی وی لاؤنج میں ہمارا جڑتا تھا کوریڈور پہ ہم نے لگائے ہوئے تھے کرٹنس، پردے لگائے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جس طرح مجھے نا کسی بوڑھی عورت کا مجھے سر نظر آیا، اس کے بال بہت لمبے تھے، بلیک اینڈ وائٹ سے۔ تو اس نے کہا اس کے بال بہت لمبے تھے اور وہ دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ اب اس نے بھی سیم وہی چیز بتائی، اس نے بھی وہی چیز ڈسکرائب کی جو میں نے اپنے ساتھ دیکھا تھا، کہ مطلب ایک بوڑھی خاتون تھی اور ان کے بال بلیک اینڈ وائٹ تھے اور دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ خیر،
اس کے ساتھ یہ ہوا, ہم نے اپنے بڑوں کو بتایا تو انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ کچھ بھی نہیں, آپ لوگوں کا وہم ہے, آپ لوگ ڈر گئے ہو. اور یوزولی ہمیں ہمارے پیرنٹس یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ ڈرامہ سیریل سنتے ہو یا شو دیکھتے ہو تو آپ لوگوں کے دماغوں پہ وہ چیزیں اثر کر گئی ہیں, اور کچھ نہیں, آپ لوگ ڈر گئے ہو. خیر, ہمیں تقریباً یہ چیزیں دکھنے لگ گئیں. رات کے ٹائم ان کی آوازیں آتی تھیں. رات کے ٹائم جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ خالی کچھ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں خالی رات کے ٹائم, تو آپ کو کچن سے جس طرح برتن کی آوازیں یا بہت تیز خوشبو کسی کھانے کی, کہ جس طرح ہمارے کچن میں کھانا بن رہا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں, ہمارے گھر کے اندر ایک اسٹور روم تھا, اور وہ اسٹور روم سب کی یعنی جو اوپر, اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ کویت میں رہتے ہیں, اور میں جس گھر میں پہلے رہ رہا تھا اسی گھر میں میں پیدا ہوا, اسی گھر میں نے 18 سال گزارے. اب تقریباً یہ کوئی پچھلے 6-7-8 مہینے پہلے ہم نے گھر شفٹ کیا ہے, اور وہ گھر اب ٹوٹ گیا, وہ بلڈنگ ٹوٹ گئی ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ بلڈنگز میں رہتے ہیں, یہاں پہ اپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو ہمارے ایک فلور پہ چار فلیٹس تھے, اور ہم لوگ جس سائڈ پہ رہتے تھے ہمارے اسٹور کے ساتھ لوگوں کی کچن کی ونڈوز جڑتے تھیں. تو شروع کے دنوں میں ہم نے یہ سوچا کہ شاید لوگوں کے کچن سے جو ہے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے, پر جبکہ رات کے 3-4 بجے کون کھانا بنائے گا, نو بڑی. خیر, اسی طرح ہم نے دیکھنا شروع کیا. پھر مجھے یاد ہے میرے 9th کے جب ایگزامز ختم ہو گئے, اس کے بعد ان چیزوں میں تھوڑا سا وقفہ آیا, کیونکہ میری دادی بہت, اللہ بخشے, بہت پڑھنے والی تھی میری دادی. تو دادی کو ہم لوگ دادی سے ہر بات شیئر کرتے تھے, تو وہ یہ کہتی تھیں کہ کچھ نہیں ہوتا, میں دیکھ رہی ہوں. تو ہم نے کبھی اس چیز پہ پھر اتنا مطلب غور و فکر نہیں کیا کہ ہمارے ادھر کوئی چیز ہے یا ہمیں کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے. خیر, محسوس ہوتی تھی, ڈر لگتا تھا. پھر یہ تھا کہ ہم لوگ راتوں کے ٹائم زیادہ نکلتے نہیں تھے پھر اپنے کمروں سے. مجھے یاد ہے آج بھی, میرے 10th کے ایگزامز ختم ہوئے تھے. تو 10th کے ایگزامز جیسے ہی ختم ہوئے, میں نے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا, اور لکیلی میری جاب لگ گئی ایز اے کیشیئر. تو میں رات کو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کوئی عشاء کے ٹائم میں نے گھر آنا تھا واپس, مطلب اپنی جاب سے فارغ ہو کے میں گھر آ رہا تھا. اور اسی دن, مطلب اس دن تھا فرائیڈے, بالکل فرائیڈے, اور میری پھپھو کے گھر قرآن خوانی تھی. تو میری سب فیملی نے پھپھو کے گھر جانا تھا. اب میں صبح 7 بجے کا گیا ہوا, شام کو 7 بجے میری جاب ختم ہوئی, مطلب 12 آورس کی میری ڈیوٹی تھی. تو وہ ختم کر کے میں کافی تھک گیا ہوا تھا, اور اس کے نیکسٹ ڈے میرا فزکس کا پریکٹیکل تھا. تو میں نے اس کے لیے ڈائیگرامز بنانی تھی, تو میں نے جا کے تیاری کرنی تھی. خیر, جیسے میں نے آپ کو بتایا میں اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کے آ رہا تھا, تو چابی میرے پاس گھر کی تھی. تو میں جب گھر میں انٹر ہوا, اس دن سے پھر دوبارہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی تھی. میرا بتانے کا مطلب یہ ہے. خیر, جس دن میں گھر آیا, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گھر والے پھپھو کے گھر گئے ہوئے تھے. خیر, میں گھر آیا, آ کے سیدھا واش روم گیا, نہایا دھویا, آ کے مطلب فریشن اپ ہو کے کپڑے وغیرہ پہن کے آ کے بیٹھ گیا. امی نے کھانا تیار کر کے رکھا ہوا تھا, کھانا وغیرہ کھایا, اور کھانا کھانے کے فوراً بعد میں نے اپنی پریکٹیکل بک کھول لی ڈائیگرامز ڈرا کرنے کے لیے. اب جس ٹائم میں ڈائیگرامز ڈرا کر رہا تھا نا, اس ٹائم مجھے میرے کوریڈور سے جس طرح کہ کسی نے کلیپنگ کی, 2 سے 3 مرتبہ کسی نے کلیپنگ کی. خیر, میں نے اگنور کیا, میں نے کہا شاید میرا وہم ہے یا مجھے ایسی محسوس ہو رہا ہے. خیر, میں نے اگنور کیا. میرے سامنے ٹی وی لگا ہوا تھا, تو میں نے کیا کیا, مجھے ڈر لگ رہا تھا, تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنی ٹی وی کی جو والیوم تھی ذرا انکریز کر لی, اونچی کر لی میں نے ٹی وی کی والیوم, کہ مطلب جو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں وہ میں ان باتوں پہ غور و فکر نہ کروں. خیر, پھر دوبارہ کوئی 5-6 منٹ بعد مناج بھائی کیا ہوا کہ میرا جو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جو لیفٹ والا کان تھا, اس پہ بالکل کلیئرلی مجھے سنائی دی کہ جیسے کسی نے پھر دوبارہ 2 سے 3 مرتبہ کلیپنگ کی, لیکن اب کی بار میرے بالکل ایگزیکٹلی
جو لوکیشن تھی وہ بالکل میرے کان کے پیچھے تھی. اس ٹائم پہ میں کافی ڈر گیا کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا, میں صرف اکیلا تھا, باقی سب فیملی جو تھی پھپھو کے گھر گئی ہوئی تھی. تو اس کے بعد بھی میں ڈرا تو کافی تھا. اس کے بعد میں نے ٹی وی پہ سعودیہ ٹی وی لگا لیا. تو اس پہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مطلب ریگولرلی تلاوت لگی ہوتی ہے اللہ پاک کی, تو میں نے تلاوت لگائی اور فل والیوم کر دی. اس کے باوجود کہ مطلب مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا, میں نے اپنے گھر کے اندر جو ہمارا کوریڈور تھا اور جو ہمارا آئرننگ سٹینڈ تھا اس کے اوپر میں نے اپنا ٹیلی فون رکھ دیا اور سورہ یاسین یا سورہ رحمان لگا کے میں گھر سے نیچے چلا گیا, گھر سے نیچے اتر گیا. میں جا کے اپنی بلڈنگ کے اندر بیٹھ گیا. خیر میں تقریباً کوئی 1.5 سے 2 گھنٹہ میں نیچے ہی بیٹھا. کبھی بکالے گیا, بکالے میرا مطلب پاکستان میں سب بولتے ہیں کریانی کی دکان, اور کویت کے اندر ہم لوگ بولتے ہیں بکالا مطلب سپر مارکیٹ. میں سپر مارکیٹ سے کوئی ڈرنکس لے کے آیا, چپس پکڑی. خیر میں نیچے آ کے بیٹھ گیا. تقریباً پھر کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے بعد میں فارغ ہوا. تو جو فارغ ہوا اور جب مجھے لگا کہ مجھے گھر جانا چاہیے, میں پھر دوبارہ اوپر گیا, دروازہ کھولا. جب میں اندر گیا تو مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا, پر اب کی بار میں نے یہ کیا کہ میں نے گھر میں اپنے باہر ٹی وی لاؤنج میں ہر جگہ پہ اے سی وغیرہ سب کچھ بند کر کے لائٹس میں نے آن رہنے دی تھیں اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا. اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا. باہر سے میں نے اے سی وغیرہ کیوں بند کیا کہ مجھے جو اگر کوئی آوازیں آئیں گی تو مجھے بالکل کلیئرلی سنائی دیں گی. خیر اس کے بعد کچھ ہوا تو نہیں تھا, پر یوزولی جو میں اور میرے کزنس ہم لوگ دیکھتے ہوتے تھے کہ رات کے ٹائم ہم جب سب لیٹ جاتے تھے, سب لیٹ گئے ہوتے تھے, لیکن ہمارے کوریڈور میں کسی کا شیڈو مطلب ہمیں موو ہوتا نظر آتا تھا. کبھی رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ ہمیں نظر آتا تھا. اسی طرح میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. اب جب میں تھک گیا, جب میرا پریکٹیکل کمپلیٹ ہو گیا, میں نے ڈائیگرامز ڈرا کر لی, میں نے پوری پریپریشن کر لی, اپنی پوری پریکٹس کر لی, میں نے لیٹنے کی تیاری کر لی کیونکہ صبح 7:30 پہ میرا ایگزیکٹ اس ٹائم پہ مجھے پہنچنا تھا اور مجھے رات کو جلدی سونا تھا. اب جب میں لیٹ گیا تو رات کو ہم لوگ جلاتے تھے ایک نائٹ لیمپ. اب جب نائٹ لیمپ لگایا میں نے کمرے میں تو مجھے کلیئرلی باہر سے پھر دوبارہ شیڈو موو ہوتا نظر آ رہا تھا, رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ. تو میں کافی ڈر گیا. پھر دوبارہ وہی آیت الکرسی پڑھی اور تینوں کل پڑھے, بلینکٹ اوڑھا اور سو گیا. اس کے دن اگلے دن آنکھ کھلی, پھر کچھ یاد نہیں رہا, لیکن یہ تھا کہ یاد ضرور رہتا تھا. اسی طرح ہمارے گھر میں اور بھی بہت سے واقعہ ہوئے. اب جس طرح میرا کزن بتاتا تھا, یہ بھی ریسنٹلی کی بات ہے, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں 2019 میں, یہ کوئی دسمبر کی بات ہے, ہاں دسمبر کی بات ہے 2019 کے اندر. ابھی کیونکہ ہم لوگ نے شفٹ کر لیا تھا اس گھر سے نئے والے گھر میں نومبر میں, وہ لوگ ابھی بھی وہاں پہ ہی تھے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں نوٹس آ گیا ہوا تھا بلڈنگ کی, جو وہ تھی ہم لوگ ادھر کویت میں بولتے ہیں شرکہ, اور شرکے کا مطلب انگلش میں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو کمپنی ہوتا ہے. جس کمپنی کے انڈر یہ ہماری بلڈنگس تھیں تو ان کی طرف سے ہمیں نوٹس آ گیا تھا کیونکہ ہماری بلڈنگ کافی پرانی تھی. تو میرے کزن نے بتایا تھا, جبکہ میں اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے ہوئے تھے, تو وہ آفٹر 1 ویک آتے تھے ہمیں ملنے کے لیے. تو میرے کزن نے مجھے بتایا کہ مطلب اس دن رات کو گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا. اس کے پیرنٹس شاید پھپھو کے گھر گئے ہوئے تھے یا سپر مارکیٹ گئے ہوئے تھے. اس نے کہا میں عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے جب گھر آیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ میں گیا ہوا تھا فٹ بال میچ کھیلنے. ادھر سے میں نے سیدھا چلا گیا مسجد, جا کے نماز پڑھی, اور جب میں گھر آیا تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں. وہ تو بعد میں پتہ لگا کہ وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے, یہاں سپر مارکیٹ یا پھپھو کے گھر. اس نے کہا جس ٹائم پہ میں گھر آیا تو اس نے کہا مجھے اندر سے باقاعدہ آوازیں آ رہی تھیں کہ جس طرح اندر بچے کھیل رہے ہیں. اب اس کو وہی لگا کہ مطلب اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں جو اندر کھیل رہے ہیں. اس نے کہا میں نے کافی بار میں نے جو تھی بیل رنگ کی, ہمارے گھر کے باہر بیل تھی. اس نے کہا میں نے کافی دفعہ میں نے بیل دبائی پر کسی کا کوئی رسپانس نہیں تھا. اس نے کہا پھر جب میں نے غصے سے جب میں نے دروازہ بجایا تو اس نے کہا تھوڑا سا جو وہ تھا نا, مطلب اندر سے جو آوازیں آ رہی تھی وہ ذرا تھوڑی تھم گئی, بند ہو گئی. تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کہیں تھے کہ نہیں تھے. اس نے کہا میں نے جا کے میں نیچے اترا,
میں نے کھڑکی پہ پتھر مارے کہ شاید یہ لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں. خیر اس نے کہا میں کافی دیر نیچے بیٹھا رہا. میں دوبارہ گیا, دوبارہ کہتا مجھے اندر سے لوگوں کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں, کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں, پر کہتا کوئی آ کے دروازہ نہیں کھول رہا. کہتا جب میں دوبارہ گیا تو امی ابو کہتا نیچے سے مطلب گاڑی پار کر کے اوپر آ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ مطلب اس ٹائم پہ میں نے ان کو نہیں بتایا کہ مطلب جو میرے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے ہوا. اس نے کہا پر میں کافی حیران تھا. تو میں اس کی ایک بات تھی, وہ ڈرتا نہیں تھا ان چیزوں سے. مجھے آج بھی یاد ہے ایک رات میں اور میرا کزن ہم دونوں ایک بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے. تو تقریباً یہ کوئی صبح 7:30 بجے کی بات ہے. تو میں جب لیٹا ہوا تھا تو ایک دم سے کسی نے نا میرا جو مطلب سیدھے والا پیر ہے وہ کسی نے اپنی طرف کھینچا. اب جب ڈر کے میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا میرا کزن بالکل مطلب ریلیکس ہو کے سو رہا ہے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. پر جب میں ڈر گیا میں نے اس کو اٹھایا تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, میں ادھر ساتھ ہی لیٹا ہوں. میں دوبارہ ڈر کے سو گیا. اب جب میں سو گیا اس کے کچھ دیر بعد, یعنی کہہ سکتے ہیں آپ کہ کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد جب میری آنکھ کھلی تو اب جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے وہ سلیپ پیرالیسس تھا, جس طرح آپ کی ویڈیوز میں کئی دفعہ سنا ہے کہ وہ سلیپ پیرالیسس ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پہ میرا دماغ ان چیزوں پہ چلا گیا کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس پہ کوئی اٹیک ہو گیا یا کچھ ایسا ویسا. تو اس طرح کافی واقعات ہمارے ساتھ ہوئے. خیر بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. میری ریکارڈنگ کافی لمبی ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ کبھی پھر دوبارہ موقع بنا تو انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ ریکارڈنگ بھیجوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.